دوسرا اصول، لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر. بہت بڑھیا اصول ہے. حضور فرماتے ہیں کہ ایک مرد اگر اپنی عورت کے ساتھ اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو دوسرا اصول یہ ذہن میں رکھے کہ ممکن ہے اپنی عورت کی کوئی چیز تمہیں پسند نہیں ہے. ایک چیز اگر پسند نہیں ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی تو خوبی ہے. اسی کو تم پسند کر لو، اسی خوبی کو تم اچھی گن لو کہ وہ خوبی ہے، اس کی بنیاد پر یہ میری عورت اچھی عورت ہے. ایک اگر عادت اس کی ناپسند ہے تو اس میں کئی عادتیں ایسی ہوگی جو اچھی ہوگی. یہ ہمارا فریضہ ہے. جب نقصان عورت میں ہے ہی تو ممکن ہے کہ کوئی عادت بری ہو، یا ممکن ہے کہ اس کے بدن کا کوئی حصہ ہمیں اچھا نہ لگتا ہو، ممکن ہے اس کا چہرہ خوبصورت نہ ہو، ممکن ہے اس کے ہاتھ خوبصورت نہ ہو، تو جس کی وجہ سے ہمیں پسند نہیں ہے. تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہمیں دوسری طرف نگاہ پھیر لینی چاہیے کہ اگر چہرہ پسند نہیں ہے تو اس کا بولنا تو اچھا ہے، وہ مجھ سے محبت تو کرتی ہے، میری خدمت تو کرتی ہے. اگر اس کا بدن مکمل بدصورت ہے، برا ہے، چلو کوئی بات نہیں، لیکن اس میں دینداری تو ہے، وہ نمازیں تو ادا کرتی ہے، وہ میرے مال کی حفاظت تو کرتی ہے. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تو بہت ساری باتیں گنوائی ہیں کہ ممکن ہے تمہیں اس کا پتلا پن پسند نہیں ہے کہ پتلی ہے، تمہیں پسند نہیں ہے پتلا پن، تو ہو سکتا ہے وہ اس کے ساتھ خوبصورت ہے، اس کی خوبصورتی کو پسند کر لو، اسی کی وجہ سے اس کو اچھی گن لو. ممکن ہے کوئی موٹی عورت ہے، تمہیں اس کا موٹاپا پسند نہیں ہے تو کوئی دوسری عادت اس میں ہوگی، اس کی میٹھاس ہے، اس کی بولنے کی جو عادت ہے وہ پسند کر لو. لیکن ہوتا کیا ہے میرے دوستو، ہم لوگ ایک چھوٹی سی بری عادت کو بہت بڑا درجہ دے دیتے ہیں. ہر چیز کا ایک جسم ہوتا ہے، ایک اس کی حیثیت ہوتی ہے، ہر چیز کو اس کی حیثیت اور مرتبے میں رکھنا چاہیے. مثال کے طور پر یہ مسجد تو بہت بڑی ہے، لیکن مسجد میں پنکھا کتنی جگہ گھیرتا ہے، اتنی ہی جگہ میں وہ پنکھا ہے. یہ کرسی مسجد میں رکھی ہوئی ہے، اس کی جگہ بہت محدود ہے، بہت چھوٹی ہے. ہم کو اس کرسی کو اسی جگہ پہ رکھنا چاہیے. میں اس کرسی پہ بیٹھ کے میں اپنے آپ کو یہ سمجھوں کہ میں پورے داہود کو چلاتا ہوں، میں پورے داہود کا حاکم ہوں، پورے داہود والے، پورے گھانچی سماج والے میں جو کہوں وہ بات میری مانتے ہیں، میری بات سے آگے نہیں بڑھتے ہیں، تو یہ میرا تکبر و غرور ہے. میری جو حیثیت ہے، میری کرسی کی جو حیثیت ہے، اسی حیثیت کو مجھے سنبھالنا چاہیے، سمجھنا بھی چاہیے وہی حیثیت. میں اس سے بڑھ کر اپنے آپ کو کیوں سمجھوں؟ ہوتا یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی بری عادت عورت میں ہوتی ہے، لیکن اس بری عادت کو ہم بہت بڑا درجہ دے دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. چھوٹی سی بری عادت ہوتی ہے، اس بری عادت کو اس کے درجے میں رکھ کر دوسری اچھی عادت کو سامنے لے آؤ. بھائی جب گشت میں نکلتے ہیں تو گشت کے آداب میں سے ایک ادب یہ بیان کرتے ہیں کہ سامنے والا جس سے ہم ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، وہاں اس سامنے والے میں اگر 99 برائیاں ہو اور ایک اچھائی ہو تو ہم اس اچھائی کو کہہ کر اس کو بلائیں گے، برائیوں کی طرف نظر نہیں کریں گے. 99 برائی ہے، 100 میں سے 99 تو برائی ہے، ایک اچھائی ہے، اچھائی کو سامنے رکھ کر اس کو بلائیں گے. یہ اسلامی اصول ہے. تو اس عورت میں تو اتنی برائیاں نہیں ہیں، برائیاں ہر عورت میں کچھ نہ کچھ برائیاں ہوتی ہیں، لیکن ان برائیوں کو ہم اتنا بڑا درجہ دے دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کے جو محاسن ہیں، اس کی جو خوبیاں ہیں، وہ خوبیاں ساری ان برائیوں میں ڈھک جاتی ہے، اور ہمیں برائی کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا گھر چلتا نہیں، ہماری نسل چلتی نہیں ہے، اور گھر آباد ہونے کے بجائے وہ گھر میرے دوستوں برباد ہو جاتا ہے. دوسری بات، چونکہ آج موبائل کا زمانہ ہے، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم برسوں پہلے ایک بات کہہ کر گئے تھے کہ قیامت کے قریب جب ناچنے والیاں، گانے والیاں عام ہو جائے گی تو اس وقت کثرت سے زلزلے آئیں گے. تو اللہ کے رسول خبر دے کے گئے ہیں کہ قیامت سے پہلے ناچنے والیاں اور گانے والیاں عام ہو جائے گی. تو موبائل تو ہر ایک کے پاس ہے، جس میں ناچنے والیاں، گانے والیاں ہوتی ہیں. آدمی ان چیزوں کو دیکھتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ دماغ میں یہ سوچتا ہے میری بیوی بھی ایسی ہونی چاہیے،
میری بیوی بھی، اس کو پتہ نہیں وہ ناچنے کے لیے جب آتی ہے اس سے پہلے گھنٹوں پہلے تک وہ اپنے آپ کو تیار کرتی ہے. اور میری گھر والی کا کیا حال ہے؟ کھانا پکانا شروع کرتی ہے، ایک بچہ ادھر مدتا ہے، دوسرا بچہ ادھر پیشاب کرتا ہے، اور تیسرا بچہ ادھر بڑا استنجا کرتا ہے. اس کو ان کاموں سے فرصت نہیں، اپنے آپ کو کہاں سے بنائے گی؟ ہم نے ان کو کاموں سے فرصت کہاں دی ہے؟ بنائے گی بھائی؟ نہ بنائے، نہیں بنائے. کیسے بنائے گی اپنے آپ کو؟ اپنے آپ کو سنگارے گی کیسے شوہر کے لیے؟ اتنا وقت ہی بیچاری کو نہیں ملتا. وہ عورت کمزور ہے، کمزوری کے ساتھ ان بچوں کی نخروں کو، ان بچوں کی تکلیفوں کو برداشت کر رہی ہے. اور میں اپنے دماغ میں لے کے گھوم رہا ہوں کہ میری بیوی کیسی ہونی چاہیے؟ یہ ناچنے والی جو عورت ہے اس کے جیسی میری بیوی ہونی چاہیے. جب یہ دماغ میں لے کے گھوموں گا تو میرے دوستو میری بیوی سے میرا جوڑ ہوگا؟ نہیں ہوگا. اس لیے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا بہترین ایک نیم اور اصول بتا دیا کہ لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر. کوئی بھی مومن مرد اپنی مومن عورت بیوی سے بغض نہ رکھے، دشمنی نہ رکھے. اگر اس کی ایک عادت اس کو پسند نہیں آتی ہے تو دوسری کو پسند کر لے، دوسری عادت کو پسند کر لے کہ چلو میری عورت میں یہ تو خوبی ہے کہ وہ میرے مال کی حفاظت کرتی ہے، میری عزت کی حفاظت کرتی ہے، کہ میرے علاوہ کسی اور کو اپنا چہرہ نہیں دکھاتی، میرے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنی عزت کا نیلام نہیں کرتی ہے. میری عورت اتنی اچھی تو ہے، یہ خوبی تو اس میں ہے، کم سے کم اس کو پسند کر لے. جب یہ اصول کے ساتھ ہماری زندگی گزرے گی تو میرے دوستو ہمارا یہ آپس کا نکاح مبارک بنے گا. آپس کا نکاح میرے دوستو یہ اجتماعیت والا بنے گا. اور اللہ کا جو مقصد ہے کہ انسانوں کے آپس کے جوڑ سے انسانی نسل چلے، وہ نسلیں چلے گی.